السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اوکے، آج ہم اپنا سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے۔ ٹھیک ہے، سبق ہے کا نام اور صفحہ نمبر ہے 22۔ ٹھیک ہے، اچھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے اپنے آپ کو شکاری شو کیا اور پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے پیاس لگی ہے، پیاس بجھائیں، تو بوڑھے چرواہے نے اسے دودھ کے ساتھ، بکری کے دودھ کے ساتھ اس کی پیاس بجھوائی۔ اس نے اسے گاؤں دیے تھے اور وہ گاؤں جو کا پتا جس پر لکھ کر دیا وہ بکری نے کھا لیا۔ اب آگے کیا ہوا ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ بچوں کی طرح سسکتا رہا، پھر سوچا، سسکنے کا مطلب ہے بہت رو کے اور سسکیاں لے کے، ٹھیک ہے، دہلی جا کر بادشاہ کو ساری داستان سنائی جائے، ہو سکتا ہے بادشاہ کو ترس آ جائے اور وہ اسے 2 گاؤں بخش دے۔ دہلی پہنچ کر اس نے بار بار کوشش کی کہ بادشاہ سے ملے، مگر کسی نے قلعے میں نہ گھسنے دیا۔ قلعہ ہوتا ہے بادشاہ کی بہت ہی بڑی رہائش گاہ، ٹھیک ہے، جہاں بادشاہ رہتا ہے۔ پہرے داروں نے ہر بار ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا۔ ڈانٹ پھٹکار مطلب بہت برا بھلا کہا۔ اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی، پاگلوں جیسا ہو گیا اور دہلی کی سڑکوں پر چلاتا پھرتا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنستے تھے، بچے کنکریاں مارتے، پتھر کی چھوٹی فارم جو ہوتی ہے، مگر وہ بس رٹ لگاتا رہتا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ دہلی میں لال قلعہ کے سامنے ہی جامع مسجد ہے، بادشاہ ہر جمعہ کو وہاں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ راستے میں دونوں طرف لوگ بادشاہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دیدار مطلب بادشاہ کو دیکھنے کے لیے۔ چرواہا بھی اسی راستے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی بادشاہ نزدیک سے گزرا، یعنی قریب سے گزرا، چرواہے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یعنی وہ حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ محاورہ استعمال کیا ہے۔ وہ تو وہی شخص تھا جسے اس نے دودھ پلایا تھا، پیاسا شکاری۔ وہ بادشاہ نکلا، بوڑھا بے اختیار چیخ اٹھا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور ایسے اسے اس دن کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، نماز کے بعد ہم سے ملو۔ نماز کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بوڑھا دیکھ رہا تھا، بادشاہ کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، بھلا بادشاہ کس سے مانگ رہا ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس شخص نے بتایا، بادشاہ اپنے رب خدا سے مانگ رہا ہے، اس خدا سے جس نے اسے بادشاہ بنایا۔ بادشاہ، فقیر، چھوٹے بڑے سب اس سے مانگتے ہیں۔ بوڑھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بھی خدا سے مانگ رہا ہے، پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں، بادشاہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ واہ، میں جانتا ہوں جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اس کا مورل لیسن کتنا خوبصورت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے ہم اسے بہت اچھے طریقے سے خوش آمدید کہیں۔ پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بوڑھے نے، چرواہے نے احتیاط نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کا اتنا اہم جو پتا تھا وہ بکری کھا گئی۔ بکری کو تو نہیں پتا، وہ تو جانور ہے اور اس کا کھانا ہی پتا اور یہ سب کچھ ہے، تو اسے تو کھانا تھا۔ ٹھیک ہے، 3rd ون ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ جو تھا وہ اپنی تمام چیزوں کے لیے اور اپنی بادشاہت کے لیے اپنے رب سے مانگا کرتا تھا۔ تو جو تمام دنیا کا بادشاہ ہے ہم سب کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کا تسمہ بھی ایک جوتے کا تسمہ یعنی لیسز ٹوٹ جائیں تو وہ بھی آپ اپنے رب سے مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیسن اس نے حاصل کیا اور اسے بہت سکون محسوس ہوا۔ یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے اور اپنی چیزوں پہ شاکر رہیں گے تو ہمیں سکون کی دولت نصیب ہوگی، ہم پاگلوں کی طرح چیخیں چلائیں گے اور واویلا نہیں کریں گے۔ امید ہے آپ کو سبق بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ آپ کو کیا سبق اس میں سے حاصل ہوا وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسٹے بلیسڈ۔